میں اس ٹائم منڈا ہیڈ ورکس پر موجود ہوں۔ 26 اگست کو جو سیلابی ریلا آیا تھا سوات اور لوئر دیر سے، اس نے پورے پاکستان میں تباہی مچا دی تھی۔ اس ٹائم میں منڈا ہیڈ ورکس پر موجود ہوں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے کہ منڈا ہیڈ ورکس کا پل بھی سیلابی ریلے کے نظر ہو گیا تھا، اس میں بہہ گیا تھا، جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں آنے جانے میں بڑی مشکلات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اریگیشن چینل بھی جو ہے اس کو بھی بہت کافی نقصان پہنچا۔ 1,70,000 ایکڑ زمین جو ہے اس ٹائم وہ بنجر پڑی تھی۔ تو ابھی یہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عارضی بند پہ کام شروع ہے۔ ادھر میرے دوست میرے ساتھ کھڑے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ادھر کس طرح کام جاری ہے اور کب تک یہ کمپلیٹ ہوگا اور ان لوگوں کو کتنی مشکلات ہیں۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ 26 اگست کو جو سیلاب آیا تھا جس نے پورے پاکستان کا نقشہ بگاڑ دیا اور جس نے کافی نقصانات کیے، وہ اس سیلاب ریلے میں جس نے سوات کے بعد سب سے پہلے علاقہ متاثر کیا وہ تھا یہ منڈا ہیڈ ورکس۔ یہ ہیڈ ورکس سے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پل کے ساتھ ساتھ ایک اریگیشن سسٹم ہے جو کہ مردان 4 کے 1,70,000 سے زائد ایکڑ زمین کو کی اریگیشن سسٹم یہاں سے پھر ہوتی ہے، اور یہاں سے 2 نہریں نکلتی ہے۔ ایک نہر جو ہے وہ شب قدر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا 4 اور مردان کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سیلاب کے باعث یہ سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ پھر اریگیشن سیکٹری اور ڈسکون کی یہ کمبائنڈ یہ عارضی بند پر یہ کمبائنڈ پروجیکٹ شروع ہے اور اس میں عارضی بند کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اریگیشن والوں سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ یہ اس عارضی بند کے باعث تقریباً 75% جو ہے اس زیر کاج زمینوں کو پانی کی سپلائی ممکن ہوگی۔ اب چونکہ دریا میں پانی کا مقدار زیادہ ہے، جو ہی موسم سرد ہوگا تو فلو کم ہوگا، اور جو فلو کم ہوگا تو پھر وہ مسئلہ ایک بار پھر شدت اختیار کرے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس پل پر اور اس ہیڈ ورکس کی تعمیر پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا جائے، کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ عارضی بند یہ مستقل نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 1 یا 2 مہینے یہ سسٹم چل سکتا ہے، پھر اس کے بعد یہ سسٹم مکمل ناکام ہوگا۔ دوسرا جی، لوگ جو کشتیوں کا سفر کر رہے ہیں، یعنی محمد ایجنسی یا پلانغر یا تحصیل تنگی یا شب قدر کا آفس کا رابطہ بھی نہیں، جو زمینی رابطہ ہے وہ منقطع بھی ہے، تو ان لوگوں کو کتنے مشکلات؟ بالکل جی، میں اسی طرح پا رہا تھا کہ یہ پل بہہ جانے کے باعث ضلع مومن کی ایک تحصیل ہے پلانغار جس کی ہزاروں آبادی ہے، پھر تحصیل تنگی اور تحصیل شب قدر اور پلانغار کا ہیڈ کوارٹر غلنے اور دیگر تحصیلوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پلانغار کے لوگ شناختی کارڈ یا دوسری سرکاری کام کے حصول کے لیے یا پھر تاریخوں کے لیے یا پھر جو سرکاری اہلکار ہے وہ ڈیوٹی کے لیے صبح جاتے ہیں، تو ان کو 2 طریقے اپنانے ہوں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس اپنی گاڑی ہو وہ اپنی گاڑی کو لے کے 4 جائے گا، 4 کی تحصیل تنگی جائے گا، تنگی سے پھر شب قدر آئے گا، شب قدر سے پھر مومن جائے گا۔ تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جاری مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، اس کا خرچہ جو پہلے 500 روپے تھا اب وہ 1500 تک پہنچ گیا، تو اس کا خرچہ ٹرپل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مقامی لوگ یا رشتہ داریاں بھی ہے دریا کے اس طرف اور اس طرف، تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو یا ڈیوٹی جانے کے لیے یا ایسی شادی بیاہ یا دیگر تقریبات کے لیے جانے کے لیے یہ کشتیوں کا سہارا لے رہے ہیں، اور یہ مجبوراً لے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اگر وہ تنگی سے جاتے تو وہ منٹوں کا سفر پھر اس گھنٹوں میں طے کرنا پڑے گا، تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ میں مقامی ایک بندے سے بات کر رہا تھا، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سفر پر گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً اگر ہم 20 روپے کی چیز لاتے ہیں تو ہمارا 100 روپے اس پہ خرچہ آتا ہے، کیونکہ ہمیں اس دریا کو کشتیوں کے ذریعے عبور کرنا پڑتا ہے، اور ان کو کافی مشکلات ہے۔ یہ لوگ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پل کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ فوری طور پر حل ہو۔
خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کشتیوں میں جا رہے، مگر ان کے پاس کوئی ابھی تک نہ لائیو جیکٹ ان کے پاس ہے، نہ 11-2 کی ٹیم ہے، نہ مومند ایجنسی اور نہ جو ہمارے 410 کے ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے ابھی تک پرووائڈ نہیں کی۔ تو اس بارے میں ہمارے ساتھ ایک صحافی دوست ہمارا کھڑے، اس سے پوچھیں گے کہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تھینک یو۔ اس کا ذمہ دار تو ضلعی انتظامیہ ہے، خاص کر ضلع 410 اور ضلع محمد کا، کیونکہ یہاں پر تحصیل پلانغار ڈسٹرکٹ محمد کا بھی ایک تحصیل ہے جو ہزاروں کی آبادی یہاں پر ہے، وہ اس کا آمد و رفت ہیڈ کوارٹر غلنے زیادہ ہے، خاص کر سرکاری اہلکاروں کے۔ جس کے پاس اپنی گاڑی ہے وہ تو بٹاگرام اور 410 سے ہوتے ہوئے تنگی کی طرف اس طرف ضلع محمد ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس پر خطرناک کشتیوں کا سفر طے کرنا پڑ رہا ہے، جس کبھی بھی خطرے کے باعث بنتا ہے۔ تو یہاں پر تو ریسکیو 11-2 کی نہ تو کوئی ٹیم موجود ہے، نہ 410 کی اور نہ محمد کی۔ میں انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ہفتہ واری سسٹم لگائے ضلعی انتظامیہ، خاص کر 410 اور محمد کے 3 دن محمد کی ٹیم یہاں پر کڑے رہے یا بیٹھے رہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ سامنے نہ آئے، کیونکہ سب سے پہلے تو انسان کی جان قیمتی ہے۔ ایک دوست ابھی بتا رہا تھا کہ مجھے 20 روپے برف لینے پڑا ہے تو میں 50-60 روپے خرچ کرتا ہوں، کیونکہ کشتی میں ادھر اس پار جاتا ہوں پھر آتا ہوں، تو وہ تو کوئی ہے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ منڈا ہیڈ ورکس پل جو ہے نا وہ جلد تعمیر کی جائے، کیونکہ ایک طرف روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دوسری طرف یہ کشتیوں کا سفر جو دگنا ہو جاتا ہے۔ تو میرے تو یہ گزارش ہے دونوں انتظامیوں سے کہ یہاں پر 11-2 کی ٹیمیں بھیجیں تاکہ سب سے پہلے انسان کی جان قیمتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ ادھر مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس پل پہ جلد از جلد ہنگامی بنیادوں پر کام شروع ہو جائے، اس لیے کہ تحصیل تنگی، شب قدر اور ضلع مومند کے تحصیل دونوں تحصیلوں کا جو ہے آپس میں زمینی رابطہ جو ہے منقطع ہے۔ تو میں حکومت وقت سے جو صوبائی حکومت ہے اور مرکزی حکومت ہے ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس پر فوراً اور جلد از جلد کام شروع کیا جائے۔ جی